ہاں جی، السلام علیکم. اللہ یاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. کون بول رہے ہیں؟ سر میں سید خرم عباس نقوی بول رہا ہوں. تو سر آپ کی جو آپ شیعہ یا غیر شیعہ نقوی صاحب؟ سر میں آپ کو کیا میں بتاؤں، میں کہ ہوں تو میں یعنی کیا آپ کے اس کے اچھا آپ وہ ہے نا شیعہ نہ سنی منی ہیں، نہ شیعہ نہ سنی بلکہ منی، صحیح ہے؟ علیہ السلام کی بات کو تو میں آپ سن تو لینا پہلے. اوکے. میں آپ کو کے معاملے میں درست مانتا ہوں. کس مسئلے پہ درست مانتے ہیں؟ جو نصوص کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مد مقابل کسی کا قول حجت نہیں، اور اس طرح کی تقلید کرنا حرام ہے. آپ تقلید کے مسئلے پہ ہم سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا مزید بولیں. نہیں، میں تو اس مسئلے میں آپ کی بات تائید کرتا ہوں کہ جو مسئلہ قرآن سے یا فرمان مصطفیٰ سے یا ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہو تو اس کے مد مقابل کسی بھائی یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے ساتھ ہے. ہمارے پیارے بھائی جو مسلمانوں کی اکثریت والے ہیں نا، جن کو ناز ہے کم اکثریت میں، ابو بکر عمر کے ماننے والے، یہ ان کے لیے. اچھا میں پھر آپ کو سوال چینج کرتا ہوں. آپ سے سوال چینج کرو بھائی. تو میں وہ آپ کی اور سوال کرو بھائی. چلیں. اچھا میں آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے آیت غار پڑھی، ما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ الیہ. سکینت ہوا آیت میں آپ نے، اب سن لینا پہلے میری بھی بات سن لینا، 2 منٹ مجھے دے دینا. اس میں آپ نے خیانت کی ہے، اس میں آپ نے خیانت کی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہاں علیہ اس لیے آیا کہ حزن ابو بکر کو ہوا ہے، حضور کو نہیں حزن ہوا تھا. اب سن لینا میری بات. دیکھیں حزن اور جو بے چینی تھی حضور کے لیے، وہ ابو بکر کے دل میں حضور کے لیے بے چینی تھی. سمجھداری، جس کا حضور نے ان کو دلاسا دیا کہ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا. اب معنا میں حضور نے ابو بکر کو اللہ کی معیت میں ابو بکر کو شامل کیا. اس کا میں سورہ شرح سے آپ کو آیت دوسری پیش کرنے لگوں اس کے جواز میں. آپ دیکھیں اصحاب موسیٰ ہے، سورہ شرح کی آیت ہے، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابِ مُوسَىٰ. اب ان کی یہ آیت ہے، قَالَ أَصْحَابِ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اصحاب موسیٰ نے ہم تو فرعون کے لشکر کے گھیرے گئے، اور فرمایا کھلا قال کھلا ان معی، بے شک میرا، ان ربی معی. قرآن کہتا ہے اب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ. او بھائی بتاؤ یہ ابو بکر کو حزن کس بات کا تھا؟ خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. خرم بھائی، ابو بکر کو جو حزن ہوا ہے غار میں، کس چیز کا حزن تھا، کس چیز کا غم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہیں، ان کا زندہ آدمی کا جو صحت مند ہے ان کی زندگی بچ گئی، اس کا تو حزن نہیں ہوتا، اس کی تو حزن نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں خوف تھا تو بات مان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تشویش ہے، اس کو خوف ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، ٹھیک ہے نا؟ اس کو حزن ہے. تو حزن کس بات کی ہے؟ پیسے کی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ سارا پیسہ اٹھا کے لے گیا مکے سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کو یہ بھی نقصان نہیں ہوا کہ اس نے جو اس کے پاس جو اونٹنی تھی وہ اس نے اس کا بھی قیمت وصول کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حزن کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے، اس بات پہ حزن ہے اس کو، یہ تو کفر ہے. اور کیا بات ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ معنا، اللہ رسول، اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا نا تو اس پہ سکینہ بھی نازل ہوتا. تو سکینہ ابو بکر پہ تو نازل نہیں ہوئی. بہرحال آپ کی کال کٹ گئی ہے، آپ اس کے ہوم ورک کر دیں پھر ادھر آ جائیں، ہوم ورک کر کے آپ آ جائیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا؟ یو کے سے کسی نے کال کیا. السلام علیکم یو کے والے، آ جاؤ. وعلیکم السلام حسن، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ بھائی جان میرا نام عثمان ہے.
جی فل نام بتاؤ. میں فل نام عثمان خان بھائی، عثمان خان. کس شہر سے؟ میں مانچسٹر سے بھائی. مانچسٹر یونائٹڈ کنگڈم. حکم کرے جناب. نیا کنگ آپ کو مبارک ہو. مہربانی سر، شکریہ. ہز میجسٹی کنگ چارلز مبارک. بالکل بالکل سر. میرے جو ہے نا، میرے کچھ سوالات تھے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا کسی مطلب فرقے سے تعلق نہیں، تو مجھے مطلب کائنڈلی لیبل نہ کیا جائے کہ سنی شیعہ سم تھنگ اینی وے. اور جو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو احادیث کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ جس طرح اگر آپ سنیوں کی طرف سے جائیں یا وہابیوں کی طرف سے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، جو کتب ہیں، وہ اسلام میں مطلب جو مسلمان ہیں آج کے دور کے، ان کے لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر وہ حدیث کو مانتے نہیں، رد کرتے ہیں یا حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو وہ ایک قسم کے مطلب اسلام پہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو ہے سر، شیعہ جو ہے، شیعہ حضرات یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی لیوریج دیتے ہیں اس چیز کو، کہ وہ کافی ساری حدیث کو رد بھی کرتے ہیں، اور کافی ساری حدیث جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بھی، مطلب آپ جس طرح سنی ہے، وہ تو ایک چنے جو بندے ہیں گنے چنے، ان سے صرف حدیث لیتے ہیں، باقی تو کسی سے وہ لیتے نہیں. تو شیعہ یہ ہے کہ شیعہ ان سے ہٹ کے بھی جو دوسرے بندے ہیں ان کی حدیث بھی لیتے ہیں. تو اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے حدیث کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے؟ تو حدیث جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین جو ہے وہ احادیث ہیں. تو احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں، ان کے فرامین ہیں. تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. اگر اللہ حکم نہ دیتا نا، اللہ کہتا کہ بھائی تم صرف قرآن پہ عمل کرو اور رسول کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے گائیڈ ہے، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کیا فرمایا ہے. ان کے فرامین کی پہچان ضروری ہے، اس لیے جو ہے حدیث کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن احادیث جو ہیں، احادیث تو نبی کی وفات کے کافی سالوں بعد آئی نا، 300 سال بعد احادیث شروع ہوئیں. تو 300 سال جو ہے اسلام جو چلا تھا وہ پھر لاوارث چل رہا تھا، وہ نبی کی اطاعت کے بغیر چل رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں تو انہوں نے باتیں کی تھی، خطبے دیے تھے، بیانات کیے تھے، اعمال تھے، لوگوں نے دیکھا تھا. تو ان کے بعد جو ہے، ان کے بعد صحابہ تھے، صحابہ میں سے بہت سارے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، اور بہت سارے بھول گئے یا بہت سارے فراموش کیے ان لوگوں نے. اور پھر تابعین کا دور آیا، نیکسٹ جنریشن. تو ان جنریشنز میں احادیث میں کافی گڑبڑ ہو گئی. اگلے والے جنریشنز میں کچھ احادیث بھولے گئے، فراموش کیے گئے، اور کچھ احادیث میں جھوٹی باتیں داخل کی گئی ہیں، اور کچھ سیاست کا بھی ہاتھ ہے اس میں، کہ ان کے سیاسی مفادات کیا آتا ہے، خلفاء کے مفادات کے لیے احادیث گڑی گئی ہیں. تو یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو بات آپ کی صحیح ہے. اس کے بعد 250 سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں. تو اس عرصے تک مسلمان کیا کرتے تھے؟ لاوارث پھر چلتا رہا ہے نا. ہاں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے. اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی وہ تو زندہ تھے، وہ تو لوگوں کے درمیان تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سنہ 40 ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت سنہ 49 ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنہ 61 ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے سنہ 93 کی طرح مجھے یاد پڑتا ہے. امام باقر علیہ السلام کی شہادت سنہ 114 ہے. اسی طرح تو وہ تو موجود ہے. اسلام لاوارث نہیں تھا. جو دیکھیں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس دین کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے لایا نا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص میسج، پیور میسج اللہ کی جانب سے لے کر وہ لوارث نہیں تھا. اس کا وارث موجود تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام. ہاں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو وہ لوارث تھے. بالکل اب بھی لوارث ہیں. ان کے پاس احادیث ہے. احادیث کا ایک بہت چھوٹا مجموعہ ہے، ناقص ہے، اس میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں. تو وہ بھائی بہت سوال کرتے ہیں، ابھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلے کے لیے حدیث دکھاؤ، فلاں حدیث نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ابھی جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت، تو اہل بیت موجود تھے اس دور میں بھی. تو جو احادیث کی باقی فرقوں میں جو احادیث کی کتابیں ہیں مین اگر آپ بخاری مسلم وغیرہ لیتے ہیں، تو ان میں تو سر ایک بھی جو حدیث ہے، حضرت علی سے چند حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں،
لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایز سچ کوئی اچھے نمبرز احادیث کے روایت نہیں کیے گئے، اور جو احادیثیں روایت کی گئی ہیں آپ ان سے دین کا مطلب کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے جو مطلب روایت کی گئی ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جی اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں وہ لوگ مسلط رہے ہیں، وہ لوگ پاور میں رہے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت رہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جب ہم بخاری مسلم دیکھتے ہیں تو اس میں اہل بیت علیہ السلام سے روایت کم ہے۔ تو پھر اگر ان کتابوں کو رد کر دیا جائے تو پھر اس انسان پہ یہ الزام تو نہیں لگایا جا سکتا نا کہ اس نے مطلب اسلام کو ہی رد کر دیا۔ بالکل بالکل بات آپ کی صحیح ہے، نہیں بالکل یہ کتابیں جو ہیں، تو دوسری بات سر میری جو دوسری میری مین بات وہ یہ ہے، دوسرا سوال کہ جو بندے آج کل مطلب آپ پاکستان کے بھی حالات اگر دیکھتے ہیں تو جو سا بندہ مطلب اہل تشیع تو چلو شروع سے یہ چیز بھگت رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ صحابی کسی کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو بس اہل سنت یا وہابی یا دوسرے فرقے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے کفر کر دیا ہے تو یہ صحابیوں کو نہیں مانتا یا صحابہ کو نہیں مانتا۔ تو اس میں تو سر اگر آپ کسی پہ امپوز کرتے ہیں صحابہ کی رسپیکٹ یا صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کے پیچھے چلنا، تو وہ تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی یا مطلب آپ اسلام سے دور نہیں ہٹ جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ ایک شخصیت کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے تو بالکل بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اولی الامر کی، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ائمہ ہداۃ معصومین علیہ السلام ہے، ان کی اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرو، تو اس کے بجائے ان کو چھوڑ کر صحابہ کی اتباع کریں۔ مثال یہ دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ جب وہ جنگ کے مقام پہ کہا تھا کہ نیچے اتر کے تو مال نہیں لوٹنا، کفار کی سازش ہوگی، تو صحابہ جو نیچے اتر کے نبی کی مطلب موجودگی میں ہی نیچے اتر کے مال لوٹنے چلے گئے تو ان کا نقصان ہوا۔ پھر اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں قرآن میں جو ہے ان کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلے جو خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، ان نے جو ہے پہلا قتال جو پہلی جنگ شروع کی تھی وہ بھی صحابہ کے خلاف کی تھی جو زکوٰۃ سے مکر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ احادیث بھی ان کی مطلب انہی کتابوں میں ہے، احادیث موجود ہے کہ نبی سے پوچھا جائے گا حوض کوثر پہ کہ یہ فرشتہ بندہ لے کے آئے گا، تو نبی بولے گا کہ ہاں یہ صحابی ہے، صحابی اور فرشتہ اس بندے کو لے کے دوزخ کی طرف چلا جائے گا، تو نبی بولیں گے کہ یہ تو میرا صحابی ہے، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دے گا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو مطلب جب اس طرح کی روایتیں موجود ہیں اور ہسٹری میں مطلب پراپرلی چیزیں موجود ہیں کہ صحابہ نے دین کو نقصان بھی دینا شروع کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں ہی دین سے پھر بھی گئے تھے کافی سارے صحابہ، جس طرح نبی کے جو سسر تھے وہ ایک جنگ پہ گئے تھے اور جنگ کے بعد واپس ہی نہیں آئے تھے، اور ادھر ہی اسلام کو چھوڑ کے تو عیسائیت قبول کر کے پھر عیسائیت میں ہی وفات پائی تھی۔ تو یہ بات تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کی صحبت میں جو بندہ بھی بیٹھا ہے اگر وہ صحابی بھی ہو گیا ہے تو وہ مطلب جو بات کرے گا، جو کچھ طرز عمل زندگی میں کرے گا وہ بالکل درست ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اوکے میرے بھائی، تھینک یو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے موافق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو میرے بھائی۔ سر میرا جو میرا ایک سوال وہ اب جس سے آپ شاید متفق نہ ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا تھا، تو حضرت فاطمہ کا جو حق آیا تھا وہ جو آپ ریفرنسز دیتے ہیں وہ ریفرنسز کس نے نریٹ کیے ہیں، کس صحابی سے یا کس؟ وہ بہت زیادہ اس کے وہ ایک صحابی نہیں، کئی صحابی ہیں، وہ کئی صحابی ہیں، وہ آ جائے گا، عائشہ نے خود روایت کی ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ ہمارے تقریرات سنیں فدق کے موضوع پر۔ ہاں لیکن عائشہ کو تو آپ کا فرقہ مانتا ہی نہیں، تو جب عائشہ کو آپ کا فرقہ تو صرف وہ نہیں ہے نا، عائشہ نہیں ہے، عائشہ کے علاوہ اور بھی ہیں، عائشہ کے علاوہ اور بھی ہیں بھائی۔ کسی اور کا نام بتا دیں گے؟ کسی اور کا نام آپ کو بتا دیں جنہوں نے یہ حدیث نقل کیا؟ عائشہ نے کی ہے اور ابو ہریرہ نے کی ہے، دو بندے ہیں بخاری مسلم میں صرف جن نے یہ نریٹ کی ہے، اور عائشہ کو بھی آپ معتبر نہیں مانتے اور ابو ہریرہ کو بھی آپ معتبر نہیں مانتے۔ بخاری مسلم میں تو دو ہی ہیں سر، آپ لوگ تو مانتے ہیں کہ ہمارے کتب میں یہ احادیث تو بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق فدق غصب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک امام سے نہیں، یہ اماموں سے ہے۔ اجازت دیں بات کرنے کی؟ کہتے ہیں کہ مطلب
جی جی اجازت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میرا موقف یہ ہے کہ آپ عائشہ کو معتبر ہی نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے ہمیں اس بات پہ دیکھیں میرے بھائی، پھر ان کی دلیل کو کیوں معتبر مان رہے ہیں؟ تو آپ بات سمجھ لیں نا، ہم نہیں کہتے کہ ہم، کیونکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق غصب ہوا ہے کہ عائشہ نے نقل کیا. عرض کیا آپ کی خدمت میں، شیعہ کتب میں اس کے روات بہت زیادہ، خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا. اگر ہم بخاری مسلم سے استدلال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مخالف اس کتاب کو مانتے ہیں نا، ہم اس لیے نقل نہیں کرتے کہ ہمیں عقیدہ ہے بخاری مسلم پر اعتبار ہے، لیکن دلیل لاتے ہیں حجت کے طور پر، کیونکہ آپ کے لوگ، مخالفین کے لوگ اس کتاب پہ وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے. جس بھی شیعہ عالم نے بیان کیا اس نے انہی کتابوں سے اور انہی نریٹر سے بیان کیا، ان نے کوئی تیسرا چوتھا نریٹر نہیں شیعہ بیان کتب کیا. بری پڑی ہیں روایات سے، بری پڑی ہیں. وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دو اور بندہ بتا دیں جو آپ کی نظر میں کتابوں بری پڑی ہیں شیعہ کتب میں. حضرت امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، بقیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی روایت ہے فدق کی. آپ نہ کہیں کہ شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، شیعوں کے پاس فدق کی بہت ساری احادیث ہیں. ابھی میری اسپیچ ہوئی ہے فدق کے موضوع پر، اس میں ابھی دیکھیں، ابھی 1-2 ہفتے پہلے، وہ ابھی میں مزید کروں گا اس پر. تو وہاں پہ میں نے بیان کیا کہ فدق کے موضوع پر جو میں نے اسپیچ دی ہے، فدق کے موضوع پر جو میں نے اسپیچ دی ہے، اس میں نے ذکر کیا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو. اب مزید اقوال آ جائیں گے. یہ کہنا کہ شیعوں کے پاس اپنا کوئی حدیث نہیں ہے فدق کے موضوع پر، یہ صرف ان کے پاس ابو بکر اور عائشہ کی اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ ایک غلط بات، ٹھیک ہے نا، یہ ایک جاہلانہ بات. بات کرو جناب. سلام. یہ شیعہ ہے بھائی، شیعہ نہیں لیتے بھائی، شیعہ کال نہیں لیتے. آپریٹر دھیان رکھو، شیعوں کو نہ ملاؤ بھائی. کتنے لائن سے شیعہ کال کرتے ہیں بھائی، ایک لائن تو نہیں ہے. او بھائی نہ کال کرو، شیعوں کو نہ ملاؤ. اوکے عزیزو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ بھی شیعہ ہے. اور شیعہ حضرات کال نہ کرو، اپنے پروگرام میں کال کرو.